ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم آرڈر بھی ریمائنڈ کروانا ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا، کینڈیڈیٹ کو روکا جاتا تھا، نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ایم این اے امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رضوان کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس ایم این اے کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا ایم این اے فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا۔ آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی ایسی کارروائی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے، امین ہے۔ ہم عدلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن میں 3 جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم یہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماسوائے یہ کہ وہ قانون کے مطابق اس کی اریسٹ ہو۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہا گیا۔ وہ پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو ہیئرنگ کے لیے رکھا جائے، اس انڈرٹیکنگ پہ کوئی عمل درآمد ہو، اس انڈرٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو، اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے، اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں، اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گی۔ 14 مہینوں سے صنم جاوید جیل میں، آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ، بی بی نے پیسے نہیں دیے، بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج صنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کینڈیڈیٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے۔ کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی۔ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جلد سے جلد ہمارے ریزرو سیٹوں کا ایشو ریزالو ہو جائے، تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹھے جو اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ جی عاطف سے بہت شکریہ آپ سب کا۔ چیئرمین صاحب نے تو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن دیکھیں صرف ایک بڑی بات یہ ہے کہ لوگ بھی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ چلے بس ٹھیک۔ وقاص شیخ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحبزادہ امیر سلطان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت پارٹی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیریئر جوڈیشری سے، تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس
فیصلے کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں۔ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے، اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے، اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے۔ یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورسڈ ڈیفیکشنز ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمین نے کیا ہے۔ کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی۔ اس سارے پروسیس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے۔ آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں، غنڈے ہیں۔ وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک اکیلا نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں۔ اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو این اے 180 سے ہمارے ایم این اے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے۔ آئی جی کو جو ہے وہ فوری ہمارا ایم این اے بازیاب کرنا چاہیے، اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ کے ایم این اے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے، یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو۔ یعنی کہ یہ ایم این اے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے، یہ تو لا میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ آپ کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں، اپنی سیکورٹی سچویشن دیکھ لیں، اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، جب کسی پولیس والے کا یا کسی اننون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا اٹھا لے گا۔ اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اعلامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے۔ ہمارا ایم این اے ہمیں واپس چاہیے، اور جو ہے وہ درخواستیں جو آ گئی ہیں ایف آئی آرز کے لیے ان کو سمن دیے ہیں، ان کو بلا لیا ابھی 2 دن کے اندر اندر، تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایم این ایز کو فون آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں۔ یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے۔ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو، تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے، یہ بدماشی نہیں چلے گی، اس کام کو بند کر دو، شرم کرو، کوئی حیا کرو، کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو۔ خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو، تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو۔ ایسا مت کرو، تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈریں اس دن سے۔ تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے، آئی جی سے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایز کو بازیاب کرایا جائے۔ تھینک یو۔ ایک بات صرف کروں گا جی، میں 2 منٹ لوں گا۔ یہ چیئرمین صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کی، اس میں جرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا، اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے حواری، جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں، جس کے خد و خال کے بارے میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا۔ لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں، ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔
ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں. جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو. کوئی کوشچن ہو جی؟ کیا ایک منٹ. بالکل ٹھیک. At the end, on behalf of the Pakistan Tehreek Insaf as the chairman, on behalf of the people of Pakistan, we strongly condemn and deplore the assassination attempt on General Zia. We are for the survival. We hope that the American people will decide to take. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے آپ آئیے بات کریں. دیکھو اس پہ پہلے ہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. 200 سے زیادہ کیسز بنائے، 200 کیسز سے کچھ نہیں ملا. جو کیس آزاد عدلیہ کے سامنے کھل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آزاد عدلیہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیف ملے گی. نہیں دیکھیں، جہاں تک ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے تو ایفیڈیوٹ کا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے جو 41 ایمنیز ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں. تو انہوں نے اپنی دستخطوں سے خود انڈیویجولی اپنے نام جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ جمع کرائے ہیں. اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ والا ذکر نہیں ہے. وہ پہلے وہ ہیڈ آف پارٹی اور نو پارٹی وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو دیٹ کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشنز کے بعد جمع کرائیں گے. دیکھو جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، وزیر اعظم کا نعرہ آج بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. دیٹس اٹ. وہ عوام نے 8 تاریخ کو چوز کیا تھا اور وہ ہم سب کچھ ڈیبیٹ دے چکے ہیں. لیکن جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، یس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزرو سیٹیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں دا لارجسٹ پارٹی بن جائے گی. اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سیکنڈ فی الحال پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. چلیے دیکھیں پاکستان، دیکھو آپ ریویو فائل کرنا ہر لیٹیگنٹ کا اپنا رائٹ ہے. لیکن یہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور یہ ڈیسیجن جو آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹائٹل ہے، یہ 11 ججز کا ویو ہے. 2 جج نے ڈسمس کیا، باقی 11 ججز کا ویو ہے. جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک ایگریوڈ پارٹی ضرور تھی. تھرو آؤٹ ہم کنٹیسٹ کرتے رہے اور ہماری ڈاکومنٹیشن تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے خود فائل کیا اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ڈاکومنٹیشن پہ یہ فیصلہ آیا ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے والا نہیں ہے، یہ ریورشن ہے. ریورشن فائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ٹائم ملتا ہے. وہ پہلے سے پارٹی شدہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا بیسڈ آن دا نامینیشن فارم کہ ان کے مطابق یہ ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے اور جس پارٹی کو جو سپورٹ ملا ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. اس سے جمہوریت کو استحکام ملے گا کہ یس یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے، تو اس کے مطابق ملا. جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، ہم 93 ایمنیز ہے، لیکن یہ جو سیٹیں ہمارے پاس ملے گی وہ 20 وومن سیٹ اور 3 نان مسلم سیٹیں. تو نمبر آلریڈی نون ہے اور الیکشن کمیشن. ایک سوال چھوٹا.
सब जमा करा नहीं, अभी टाइम है। कोई ना सर, टाइम है अभी। नहीं देखो, सब जमा करा कोई दें, नाराज कोई नहीं नाराज थे, नहीं, बल्कि कोई बाद नाराज जगहों में ऐसा था। 15 फॉर दिन है। एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर वीकेंड दिए। भी तो था, सिर्फ वीकेंड भी था। उसी की वजह से बाहर के सिर्फ 3 एमएनएज हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। बोलिए जी। Thank ये पीछे पीछे एक सवाल। इंशाअल्लाह। खान साहब कहते हैं फ्रेश इलेक्शन। खान कहता है फ्रेश इलेक्शन। गुड, दैट्स अ गुड थिंग। दोबारा बताइएगा ये आखिरी पार्ट क्या? ये जुड़ी हुई चीज़ हमेशा गलत होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक़ है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो और दूसरे कि इलेक्शन कभी रिग ना हो। तो ये सब लास्ट पूरे मुल्क के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो, वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को और डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हम इस इकदाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहें कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें।